ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 22 فروری 2014 کو ہفتے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 123 سورۃ الاعراف کے اس اہم مقام پر پہنچی ہے، یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک، کہ جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اہم ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے، اور وہ موضوع ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جو آج کل کے ماڈرن وسوسے خصوصاً ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایتھیسٹ منکرین خدا جو ہیں، دہریہ قسم کے لوگ وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور اس وقت دنیا میں لیڈنگ ایتھیسٹ جو ہے رچرڈ ڈانکنس، اس نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن. ڈیلوژن کہتے ہیں فریب دیا گیا نظریہ. تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی، کسی الہ نے بنائی. یہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے جو آباء و اجداد کی ریت سے چلتا آ رہا ہے. اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص یہ کتاب ایک دفعہ پڑھ لے گا تو جب وہ کتاب اپنی دراز میں رکھے گا تو ساتھ اللہ کو بھی دراز میں رکھ دے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو انشاءاللہ اس کے بھی وسوسے جو ہیں، اس کی طرف سے جو بہت بڑا ایک وسوسہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے اور وسوسے بھی عوام میں پروپیگیٹ کیے گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ بنا لے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایک ایسا پتھر بنائے جسے خود نہ اٹھا سکے. تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اس ڈسکشن میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. بھائیو، اس طرح کے جو سوالات ہیں عموماً ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ان کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اور یہ انسان کا ایک حق ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے تو اس کا لاجیکل آنسر دیا جائے، کیونکہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے اس روئے ارض پر جو یہ کہتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہ کیا جائے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، کسی ایسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جس کے بارے میں جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن ہمارے جب پڑھے لکھے لوگ علماء سے جا کر سوال کرتے ہیں تو علماء تو ان کو پہلے کہتے ہیں جی آپ کلمہ پڑھیں، آپ تو کافر ہو چکے ہیں. اور پھر علماء کی کیپیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے سوالات کو سمجھ کر ان کو جواب دے سکیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، الا ماشاء اللہ. بھائیو، ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 83 کے نام سے اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 83، شیطانی وسوسوں کا علاج
اور ہو کریٹڈ گاڈ، کس نے اللہ کو پیدا کیا. تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085، اس کے علاوہ میرے نام کے اوپر بھی ایک چینل بنا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور tune.pk پہ بھی اب الحمدللہ ہمارے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا tune.pk پہ بھی، کیونکہ پاکستان میں یہ پراکسی وغیرہ کا چکر تھا، یوٹیوب نہیں کھلتی تھی، تو tune.pk پہ بھی الحمدللہ ہم نے ایک اپنا چینل بنایا ہے. آج کے درس کے حوالے سے جس کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے. اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں. آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک پرنٹ ہے، اور پھر 5 کراس ریفرنس کے طور پر بھی مختلف جگہ سے آیات درج کیے ہوئی ہیں. ہمارا آج کا لیکچر 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. 2 حصے انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ. پہلا حصہ ہم قرآن پاک سے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کے بارے میں، قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ پیج آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور پورشن نمبر 2 میں 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں شیطانی وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ پورشن نمبر 3 میں ہم جو ماڈرن ایج کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دور کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے. تو یہ پیج نکال لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اللہ کی پناہ حاصل کر لو. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو بیسیکلی یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو. جیسے دنیا میں بھی اگر کسی کتے کے شر سے بچنا ہو تو اس کتے کے مالک کی پناہ لینی ہوتی ہے. تو یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر چھوڑا ہوا ایک کتا ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوگی. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں چھو لیتا ہے کوئی شیطانی خیال، تذکروا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اور یوں ذکر کرنے سے ان کی آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح فریم آف ریفرنس میں واپس آ جاتے ہیں. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ یہ تو ایمان والوں کی حالت ہے. اور منافقین اور بےایمانوں کی کیا حالت ہے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ کسر کا لفظ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی سے آیا ہے. پھر شیطان اس کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو خود شیطان کو اپنا ولی اور مددگار اور دوست مان لیتے ہیں. وہ آگے آیات آ رہی ہیں. تو یہ تھیں جناب 3 آیات سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک. اور انہی کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے 5 ریفرنسز لیتے ہیں جو اسی پیپر کے اوپر درج ہیں. ریفرنس نمبر 1 سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس تم جب بھی قرآن کی قرات کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو،
मिन अश-शैतानिर रजीम, रांदा दरगाह किए हुए शैतान मरदूद के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो। अब देख लें, यहां पर लफ्ज आया फस्तईद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, और ऊपर क्या आया था फस्तईद बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। तो इन्हीं दोनों आयात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबाइन करके एक परमानेंट दुआ जो है वो नमाज के अंदर हमें तालीम फरमाई। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 775 नंबर हदीस है सही सनद के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब नमाज में पढ़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो उसके बाद सूरतुल फातिहा शुरू करने से पहले ये पढ़ा करते थे अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तो ये इन्हीं दो आयात में से वो डिडक्ट की गई है दुआ। ऊपर आया था इन्नहु समीउन अलीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ये आगे इंशाल्लाह आयात के कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आएंगी, उसमें डिटेल से मैं अर्ज कर दूंगा। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बेशक शैतान का कोई जोर नहीं चलता उन लोगों पर जो अपने रब पर ईमान रखते हैं, नंबर एक, और अपने रब पर तवक्कुल इख्तियार करते हैं। जाहिर है जब दुनिया में तकलीफ आएंगी तो इन तकलीफ पर सब्र करेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो तभी बुरे ख्यालात से बचेंगे, वरना तो इंसान के ज़हन में तरह तरह के ख्याल आएंगे। किसी पर गुर्बत आएगी तो वो फिर हलाल और हराम की तमीज़ को छोड़ने की भी कोशिश करेगा। तो इन तमाम मामलात में अल्लाह पर तवक्कुल। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट साथ ही आ गया। बेशक शैतान का जोर तो उन लोगों पर चलता है जो खुद उसको अपना वली यानी दोस्त बना लेते हैं। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और उन लोगों की निशानी यह है कि अपने रब के साथ शिर्क करने वाले होते हैं। और हकीकत यही है कि जिन पर शयातीन का हमला होता है और ये तावीज़ धागों और जादू टूना के चक्रों में पड़ते हैं, उनमें यह चीज़ हमने देखी है कि अक्सर के अकायद जो हैं वो मुशरिकाना होते हैं। कलमा गो मुशरिक हैं, काफिर हम नहीं कहते, लेकिन मुसलमान तो हैं, लेकिन उनके अकायद के अंदर शिर्क पाया जाता है। अल्लाह पर तवक्कुल होगा, शिर्क नहीं होगा, तो जाहिर है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे इंसान क्यों डरेगा, अपने रब की पनाह हासिल करेगा। दूसरा रेफरेंस सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22, और ये मैं कहता हूं कुरान पाक में शैतान के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक आयत पूरे फलसफे को कुरान के खोलकर बयान करती है। इस आयत के बगैर किस्सा आदम और इब्लीस चाहे आप जितनी बार मर्जी पढ़ लें, आपको फलसफा समझ नहीं आएगा शैतानत का। इसलिए मैंने किस्सा आदम और इब्लीस के हवाले से मुख्तलिफ जो कुरान पाक में जगह थी उनमें से एक ही जगह जो है वो चूज की है, वो ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 है। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, और शैतान कहेगा जबकि फैसला क़यामत हो चुकेगा, यानी क़यामत वाले दिन जब फैसला हो जाएगा, जन्नती अल्लाह की जन्नत में पहुंच जाएंगे, अल्लाह के नाफरमान दोज़ख में पहुंचा दिए जाएंगे। ये जब ये फैसला हो चुकेगा, ड्रॉप सीन क़यामत का, लम्मा क़ुदियल अम्र, जब फैसला हो चुकेगा तो शैतान क्या कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था ए इंसान और ए जिन्नो, वो तो था भाई सच्चा। वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और जो वादा मैंने तुमसे किया था मैं खुद ही आज उस वादे से बेजारी का इजहार करता हूं, उसके खिलाफ करता हूं। क्या वादा दुनिया में जो है वो इंसान को गलत रास्ते पर चला दिया। खैर है, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, जो मर्जी करें, इंशाअल्लाह ताला आगे मामलात सीधे हो जाएंगे। कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से है, हमने ना नमाज पढ़नी है, ना रिज़्क़ हलाल कमाना है, ना हमने बुराइयां छोड़नी है, कुछ भी है या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से है। तो ये तूले अमल का अकीदा शैतान नहीं दिया ना। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, ये है वो बात जो आज अक्सर लोग अपनी बुराइयों और गलतियों को शैतान पर थोप देते हैं।
اب شیطان جو بات کر رہا ہے اس کو سن لیں، بجائے اس کے کہ قیامت والے دن جا کے یہ پول کھلے، دنیا میں ہی کھل جائے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور مجھے اے انسان تجھ پر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعْتُكُمْ، سوائے اس کے کہ میں تجھے صرف دعوت دیا کرتا تھا. میرا کوئی فزیکل زور ٹینجیبل فارم میں تیرے اوپر نہیں تھا. آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا اور شیطان فزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، میں تنوں آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا، آج میں تجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اذان کی آواز آئی، کوئی مسجد میں جاتا ہے جائے، جو مسجد میں نہیں جاتا اللہ کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاؤں زمین میں دھسا دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے انسان، ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو اس ہدایت کو قبول کرو، چاہو تو انکار کر دو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، من چلے گا سودا ہے. تو شیطان کہے گا میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں نے زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کروایا سوائے دعوت دینے کے. تو بھائی دعوت کیا شیطان صرف دے رہا ہے؟ دنیا میں ہزاروں مؤذن جو ہیں وہ نماز کی صدا لگا رہے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو دعوت تو وہ بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ فزیکلی شیطان کسی پر قابو پا کر تو اس کو دوزخ میں گھسیٹ دے، ایسا نہیں ہوگا. انسان بہت مضبوط ہے اگر اپنے ارادے میں پکا ہو، اپنے رب پر توکل کرنے والا ہو. تو یہ دیکھ لیں جناب. اب مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے میں بالکل اس کو اپوزٹ ہے. وہ اپنی ہر برائی کو، جتنے بھی ایسے باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شیطان نے کروایا، جبکہ شیطان تو خود بتا رہا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا کوئی زور ہی نہیں تمہارے اوپر سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی. تو دعوت تو نیکی کی دعوت دینے والے الحمدللہ وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں دنیا کے اندر. تو وہ تو بیلنس ہے. الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. مؤذن آواز دے رہا تھا آؤ فلاح کی طرف، تم نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اور میری آواز جو ہے وہ فزیکل فارم میں سنائی بھی نہیں دے رہی تھی، صرف دل میں کھٹکا تھا، تو تم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ ڈومیننٹ چیز تو وہ ہے جو بندہ کان سے بھی سن رہا ہو، اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی. اب اگلا، اب اس کی طرف سے دیکھیں فتویٰ کیا ہے. شیطان بھی فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ دیکھیں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. یہ ملامت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلا تلومونی، پس مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ تعالیٰ نے کتابیں دنیا میں بھیج دیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا، نور علی نور. اس کے باوجود کوئی شخص خود آخرت کی ناکامی خرید لے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. شیطان کو کس بات کا ملامت؟ ما انا بمصرخکم، آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو. یعنی دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے، نیلت دیلا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور کان کھول کر سن لو، بے شک میں انکار کرتا ہوں آج سے پہلے جتنا تم نے مجھے میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس تمام شرک سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، تم نے خود کیا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور ظالم وہ کہ جو حق کا راستہ چھوڑ کر خود باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے. تیسرا کراس ریفرنس جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 ہے. بھائیو، شیطان کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 112 منٹ کی گفتگو کی ہے، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اپلوڈ ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور اس کا عنوان ہے اللہ، انسان اور شیطان. تو جسے شوق ہو مزید اس حوالے سے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. کراس ریفرنس نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 268. الشیطان یعدکم الفقر، بے شک شیطان جو ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وعدہ دیتا ہے غربت کا، فقر کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ،
اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں، ایک غربت کا ڈر اور دوسرا بے حیائی کی طرف لگانا. ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے اندر وہ ایشوز تو نہیں آئیں گے، اس کو تو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہوگی، اور جس کے پیٹ میں روٹی آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کو شہوت سوجے گی اور وہ پھر بے حیائی کی طرف جائے گا. غریب لوگوں کے لیے اس نے فقر کا ڈر رکھا ہوا ہے، اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اب پیٹ بھر گیا تو اب اس مال و دولت کو عیاشی کے اندر برباد کرو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اور اس کے برعکس دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھی دے رہا ہے تمہیں. اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا. یعنی وہاں پر ہے غربت، کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور دنیا کی خواہشات کیسے پوری کروں، اور خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر بے حیائی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طرح میں سیلیبریٹ کروں. اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، وہ تمہیں مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی عیاشی اور اس کا فضل، اس میں ہر طرح کی نعمتیں. واللہ واسع علیم. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. جو اللہ کی وسعت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ریفرنس نمبر 4 سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 21. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو. یعنی جو راستہ بے حیائی کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی. یہ خط کا لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے لکیر کھینچنے کو، شیطان کی لکیروں کی. تو اب وہ 2 کام کروائے گا شیطان اس سے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. تو وہ شیطان جو ہے اسے حکم دے گا بے حیائی کا، والمنکر اور ہر برے کام کا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی برائیوں کو جنرلائز ذکر کر رہا ہے، لیکن بے حیائی کو پرٹیکولر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے مسلسل چل رہا ہے. بے حیائی بے حیائی بے حیائی. اور یہ حقیقت جس طرح آج کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے بھائیوں نہیں آئی تھی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. آج بے حیائی کے اتنے بڑے بڑے مواقع اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. جو اس کا پازیٹو پہلو ہے وہ تو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم ان فنیٹکس کی طرح نہیں ہیں جو کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیں ان چیزوں کا. جو پازیٹو پہلو ہے، اس کا مثبت پہلو ہے، وہ تو بہت اچھا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. لیکن جو یوٹیوب کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں، اسی طریقے سے فیس بک پر دوستیاں، اور پھر ایک اور بڑا یہ فتنہ جو ہے یہ موبائل فون. نہیں پہلے تو اگر کسی نے اسی غلط قسم کا تعلق آپس میں قائم کرنا ہوتا تھا تو بڑی ہرڈلز ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ ہے. اور اب یہ اپریل 2014 میں یہ کہہ رہے ہیں 3G یا 4G لانچ ہونے والا ہے، تو پھر تو یہ سارے معاملات اپنے ایپیکس کو پہنچ جائیں گے. ہم ان ٹیکنالوجیز کی مخالفت نہیں کرتے، ان ٹیکنالوجیز کو پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. اب چھری جو ہے وہ بندے کو ذبح کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور سبزی کاٹنے کے لیے بھی. اس کا استعمال برا ہوگا، اس برائی کو ہم برائی کہیں گے جو اس غلط استعمال کے ذریعے کی جائے گی. جو پازیٹیو استعمال ہوگا وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے میں مخالفت کرتا ہوں جو یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے، اور بیسیکلی یہ بد نیتی پہ مبنی ہے. کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے کہ پراکسی کے ذریعے وہ ویب سائٹس بھی جو پی ٹی اے نے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بین کی ہوئی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، وہ سائٹس بھی اب کھل جاتی ہیں پورنوگرافی سے ریلیٹڈ. اور آپ کو پتہ ہے 2-3 سال پہلے پاکستان کا پہلا نمبر آیا ہے بے حیائی پر، جو سائٹ سب سے زیادہ دنیا میں کھولی جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ انڈیا اور باقی ملک. تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے. بھائی تو اسلامی تشخص کا بیڑا غرق تو آپ خود کر رہے ہیں. ان کا اگر انالیسس سامنے آیا آپ کو تکلیف ہو گئی ہے. اپنی اولاد کو سمجھائیں. اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جی بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کی پڑھتا رہتا ہے. وہ یہ اس قسم کی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل بھی زنا کرتا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی دل کا زنا کیا ہے؟ جان بوجھ کر دل میں برے خیالات لانا۔ اسی طریقے سے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہر چیز، والعیاذ باللہ تعالی۔ پانچواں ریفرنس سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر ہے 97۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اب یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد امت کو ڈرانا ہے کہ نبی بھی اللہ تعالی کی مدد کے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں، خود حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بری نہیں سمجھتا ہوں اس معاملے میں، نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ جسے بچا لے۔ جب پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہے؟ تو یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے پناہ مانگا کریں من ہمزات الشیاطین، شیطانی وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور اس بات سے بھی پناہ مانگیں اللہ کی، ربی ان یحضرون، کہ شیطان میرے قریب بھی پٹکیں۔ میں اس چیز سے بھی اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جناب بہادری یہ ہے کہ شراب خانے جائے بندہ اور شراب پیے بغیر باہر آ جائے، یہ کوئی بھائی بہادری نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ برائی کی جگہ پر جانا ہی نہیں ہے، اس آزمائش میں پڑنا ہی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے شیطانی وسوسے نہ آئیں اور شیاطین میرے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ تو انبیاء اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ سمجھ لیں، مخلص اور مخلص۔ مخلص جسے اللہ خود خالص کر لے اپنے لیے، وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے شیطان کے اگینسٹ، ظاہر ہے ان کے ذریعے دین پھیلانا ہے۔ اور ایک ٹرم ہے مخلص، جو اخلاص اپنے رب کے لیے شو کرے، جو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے الحمدللہ، کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ یہ ہے اخلاص، خالص اللہ کے لیے کرنا۔ مخلص جسے اللہ چن لے، اور مخلص جو کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی۔ انبیاء کو تو اللہ نے خود ہی خالص کر لیا علیہم السلام۔ یہ بھائیو 5 کراس ریفرنسز ہو گئے اس حوالے سے۔ اب دیکھ لیں قرآن پاک اپنے عقائد اور نظریات میں بالکل واضح ہے۔ اب جس نے کتاب اللہ پڑھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عقائد و نظریات اپنی مرضی سے بنائے گا، اور جس نے کتاب پڑھ لی تو وہی بات میں کروں گا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، تے عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جس نے عقل استعمال کرنی ہے تو اس کو تو بات پتہ چل جائے گی بھائی کتاب اللہ کے بغیر تو حق کا راستہ کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری گفتگو الحمدللہ پہلا پورشن جو ہے اس حوالے سے کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم پورشن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورشن نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ تعالی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17 صحیح الاسناد احادیث سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو مینج کیا ہے تاکہ بات سمجھ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث ملی تو اس کو لکھ دیا اور نمبر پورے کیے۔ اور یہ 17 کا عدد، اس کی نسبت دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 رکھی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرائض ملائے جائیں تو یہ 17، اور 17 کی نسبت بھی 12 اور 5 کو جمع کرنے سے آتی ہے، وہ بھی 2 نسبتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی، میں انشاءاللہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے
جس کے مطابق پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو اور عربی کتب شائع کرتے ہیں، وہ دے دوں گا تاکہ ریفرنس ڈھونڈنا آسان ہو۔ اور یہ بڑی محنت سے میں نے الحمدللہ احادیث تلاش کی ہیں مختلف جگہ سے، تاکہ ہماری یہ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بک یہ تیار ہو جائے، مسئلہ نمبر 83 انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیو کا ہے، بلکہ ابھی آ چکا ہے جناب، لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، اور پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں فرقوں کے مولوی، اور وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر بھی سنیں گے تو وہ اپنے اپنے اختلافی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اصل ایشوز جو بتانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں۔ اب یہ 3 آیات سے میں بھی گزر سکتا تھا، لیکن اب شاید 2-2.5 گھنٹے اس پہ گفتگو کرنی پڑے، 1 گھنٹہ آج اور 1.25 گھنٹہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ان 3 آیات کے اوپر ہی۔ تو حدیث نمبر 1 جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3281 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور مسلم میں 5678، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے وسوسے دلانے کے حوالے سے، ٹینجیبل نہیں ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا، فزیکلی نہیں ہے، وسوسہ دینے کے اعتبار سے، یعنی وہ ہر وقت اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، لیکن پیرلل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، وہ آگے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آ جائے گی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7108 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن، یعنی شیطان، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے آگ سے بنایا گیا، اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آئے گی۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ تو ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ، تو یہ شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی یہ شیطان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور اسے میرا مطیع کر دیا، اب وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے جن، وہ بھی مجھے صرف خیر اور بھلائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے، یعنی اس کے بھی جو خیالات آتے ہیں وہ خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب یہ دیکھ لیں، مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ تو جب یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر امام بھی کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات ہے وہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ امام ان کو بناؤ، اپنا رہنما ان کو بناؤ، امام اعظم ان کو کہو، امام کائنات ان کو کہو، کہ جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن کیٹاگوریکلی ہم کسی بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے، اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، نہ کسی امام نے، نہ کسی بزرگ نے، کہ آپ ہماری بات کو حرف آخر سمجھو۔ سب نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کتاب و سنت، اس کو فالو کیا جائے۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، 2988، تو میں بڑا پریشان تھا، پھر اس کی صحیح سند بھی الحمدللہ مل گئی، لہٰذا اب یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے، اور اس کی صحیح جو سند ملی ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی، جس سے حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، تاریخ جو تفسیر کی کتاب ابن جریر کی، جسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ہے، 310 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اسلام میں قرآن پاک کی، اور بڑی بہترین تفسیر ہے، ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، بہرحال اس کی آپ نے تلخیص پڑھنی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جو ہے انہوں نے سب کچھ وہیں سے ہی نقل کیا ہے۔ تو تفسیر تبری میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس میں ان کا نمبر ہے حدیث کا 6171، 6171 تفسیر تبری میں، اور ترمذی میں 2988، لیکن
وہ سند ضعیف ہے لیکن اس کا متن ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کی صحیح سند بھی بتا دی. بڑے زبردست الفاظ ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے. یہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ تو دونوں خیال ڈالتے ہیں. زبردستی نہ فرشتے نے نماز پڑھانی ہے اور نہ زبردستی جو ہے شیطان نے برائی کی طرف لگانا ہے. شیطان کا وسوسہ شر اور حق جھٹلانے کا ہوتا ہے کہ ہر برائی کی طرف مائل کرے گا اور حق جھٹلا دینی. یہ بات پتہ چل گئی نہیں ماننی. آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے. کسی کو بتا بھی دیں تو وہ کہتا ہے بھائی جی اپنی قبر کی فکر کریں آپ. تو معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انسانیت کو دعوت دیتے تھے تو سامنے والے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ اپنی قبر کی فکر کریں. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بہت بڑا گستاخانہ جملہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو آگے سے اس طرح کا جواب دیا جائے. اور وہی بندہ اگر دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے تو کہیں گے جناب بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا. اور فرشتے کا خیال خیر اور تصدیق کے حق کا وعدہ ہے. یعنی فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے, وہ خیال ڈالتا ہے دل میں. اور تصدیق کے حق یعنی کوئی بھی حق بات پتہ چلے گی فوراً قبول کرنا. وہی جو مومن کی نشانی ہے, سمعنا و اطعنا. لہذا میں یہ کہتا ہوں کسی بندے کو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک دفعہ نماز کا چیپٹر کھول کے دکھا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, تو اگر اس کا دل واقعی مومنین والا ہے نا تو وہ تصدیق حق کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. خالی تصدیق کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جب تک عمل نہ کیا جائے. پس جب تمہیں اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرو اور برا خیال آئے تو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگو. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 تلاوت کی جو ہم آلریڈی ریفرنس نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. کون سی آیت؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لگاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی طرف وعدہ دلاتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. یہ آیت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ تلاوت کی. یعنی اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث بھی آ گئی. چوتھی حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5112 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10503 نمبر ہے. ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں. یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ مجھے گوارا ہے, لیکن میں اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وسوسوں میں بدل دیا اور حقیقت نہیں بنایا. یعنی تمہارے دل میں برا خیال آیا اور تم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی, اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی, اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی, جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. دوسری نشانی, دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے. اور تیسرا, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے. وہی بات جو اس نے کی کہ میں کوئلہ بن جانا گوارا کرتا ہوں لیکن وسوسہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا. اور اس پہ انشاءاللہ پھر گرفت بھی نہیں ہوتی, وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی. زبردست حدیث, موسٹ کریٹیکل حدیث, 5ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 340 نمبر. کتاب الایمان میں امام مسلم لے کر آئے ہیں ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا گراں گزرتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو اپنی زبان پر لے کر آئیں. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے. خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی پیروی کرنا برا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ خیال ڈسکس بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا کا صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. یعنی دل میں برے خیالات کا آنا ایمان کی علامت ہے. کیوں؟ اس کائنات کا سب سے بڑا چور شیطان ہے، اور اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے. تو چور وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا کا صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے خیالات کا آنا. ظاہر خیال اسی کو آئے گا جس نے اللہ کو سیریس لیا ہوا ہے. جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا اس کو خیال آئے گا بھی تو وہ اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ میرا کیا لینا دینا. اور ٹینشن تو وہ لے گا جس کو خیال آئے گا، کہے گا پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. تو واقعی ایمان کی علامت ہے، یہ ہم خود بھی جج کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹیگری کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مطلب ایک ینگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے. جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور سٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا. جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر ایج میں یہ ڈفرنٹ وسوسے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں. علماء کو ڈفرنٹ آئیں گے، سیاستدانوں کو ڈفرنٹ آئیں گے. ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وسوسے بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں. اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر، تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے. یہ دیکھ لیں، ایک جوامع کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئیں. جو کہتے ہیں یہ سانو تو پتہ ہی نہیں ہے غلط ہے کہ صحیح ہے. بھائی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے. ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے. ہر انسان کو بغیر نبی کے وحی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے. کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اور میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو کوئی کرپٹ پرسنالٹی بتایا جائے، اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار، لوگوں کا خیر خواہ. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے، اچھائی سے محبت. اسی کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی. تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر. تو صحیح مسلم کی وہ حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. جب آپ کو پتا چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے. اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، برائی ہے جو دل میں کھٹکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچوئل الحمدللہ جملہ ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے، ہر انسان میں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈیفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈیفرنٹ. اب ان پہ بھی ڈسکشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7106 نمبر حدیث، صحیح مسلم 7106. اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو ایڈریس کرتا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم 7106 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت
پانی پر لگا ہوا ہے. جو آج ماڈرن ڈے اسکالرس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودا ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے, جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. واللہ عالم, ہو بھی سکتا ہے. شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو, ظاہر اس کی بھی ذریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے. پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہر ایک شیطان کا ایک ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے, ایک بڑا شیطان, اور پھر اس نے اسپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں. تو وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتونگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ, اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے. تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے. ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو شیطان کہتا ہے اصل کارنامہ تو تو نے کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیطان پھر اسے گلے لگاتا ہے جب بھی پا کے ملتا ہے انہوں کہ پتر تو کام صحیح کیتا ہے, اس سے معانقہ کرتا ہے. کیوں؟ معاشرے کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. خاندان ہے ہی اس کا نام ہے, باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹو ہیں. ایک میاں بیوی اور ان کے بچے یہ ایک خاندان کو وجود دیتے ہیں, اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا؟ تو معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں؟ اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے, اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے انارکی پھیلے گی کہ نہیں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب یہ حدیث میں نے اس لیے بتائی کہ جو خصوصاً ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہمیشہ ٹالرنس رکھنی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا کردار مردوں کا ہونا چاہیے. عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی کم ہوتا ہے, ان کا غصہ بھی جلدی ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. مرد کو ہی اسی لیے اختیار دیا گیا طلاق کا, عورت کو نہیں دیا گیا, ورنہ تو روزانہ 10 دفعہ طلاق ہو جاتی. مرد کو جب دیا گیا تو شیر بنے نا, پھر مرد برداشت بھی کرنا سیکھے. سالن میں اگر نمک کم ہے تو نمک مانگے نا, طلاق تو نہ دے. تو مرد بن کے دکھائے نا پھر وہ. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال ہے, حلال اس لیے رکھی کہ کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی, جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے, لیکن پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو, سخت ناپسند ہے. تو اس حوالے سے جو بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال نہیں کسی صورت انسان کے ذہن سے جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا شیطانی وسوسہ ہو جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہو. تو یہ بھائیو 6 حدیثیں تھیں. اب اگلی جو 11 احادیث ہیں وہ چھٹی حدیث رہتی ہے, اس میں یہ 5 ہوئی تھی. چھٹی حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2528, مسلم 3000, مسلم میں 332 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک کہ نمبر 1 وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں, اور نمبر 2 وہ ان وسوسوں سے متعلق بات نہ کر لیں. اگر 2 چیزیں نہیں ہیں تو وسوسہ معاف ہے. دل میں آیا نا, اختیار تو کوئی نہیں, یعنی وسوسہ آیا اس برائی پر عمل نہ کرے, اور دوسرا اس کو اپنی زبان پر نہ لے کر آئے. زبان پر لے آیا تو اظہار کر دیا, یعنی دل میں ہی رہنے دیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لیں. تو یہ 6 حدیثیں, اور اب اگلی 11 حدیثیں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی, 15-20 منٹ میں, اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. یہ جو اگلی 11 احادیث ہیں یہ پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ہیں شیطانی وسوسوں کے علاج کے 7 وظیفے اس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی, پرٹیکولر وظیفے.
ایک اس میں سے جرنلائز بھی ہے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2863 نمبر حدیث، اور یہ موسٹ امپریسو حدیث میں نے آج تک جتنی اس حوالے سے پڑھی ہیں۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے، اگر صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو 20 منٹ چاہیے، میں صرف ایک ٹکڑا اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کافی ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، یہ حدیث قدسی بن گئی کہ بنی اسرائیل کو یہ تلقین کر دو کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، تو بالکل اس طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے قلعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جائے۔ ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا، شیطان کا ادھر کیا کام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور فرمایا کہ بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کا ذکر۔ اب وہ جتنے وظائف ہیں بیسیکلی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ 8ویں حدیث، یہ بھی زبردست حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3991 نمبر حدیث ہے، تفسیر تبری میں موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2281، لیکن مشکات والی اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے لی ہے صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں صرف احادیث صحیح ہیں، باقی جو صحیح بخاری میں اقوال صحابہ کے موجود ہوتے ہیں بغیر سند کے، تو ظاہر جب سند نہیں ہے تو ان کی صحت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4977 4977 جو حدیث ہے، اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اور المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر یہ موقوفاً پوری روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے، جو بخاری اور مسلم میں آیا تھا نا کہ جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے، اور خون کا مرکز ظاہر ہے دل ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان قریب آ کر اس دل سے چمٹ کے اس میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس حوالے سے میں نے آلریڈی پچھلے سے پچھلے ویک تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، اسماء اعظم، سنت، وظائف و اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں نے جو سنت اذکار ہیں، چونکہ یہاں ذکر کا آیا ذکر، وہ سارے سنت اذکار جو صحیح سند سے ثابت ہیں اور جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر کارڈز بھی اویلیبل ہیں، ان کا میں نے تعارف کروایا تھا۔ 9ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6115، مسلم میں 6646، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غصے کی حالت میں دوسرے کو گالیاں نکال رہا تھا، یعنی 2 آدمیوں کی لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کو گالی نکال رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کی یہ فوراً حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو یہ فرض ہے نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا، پہلی دفعہ پہلی رکعت میں، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے، ہم پہلے بھی آیات سن چکے کہ جب قرآن بھی پڑھنے لگو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تلاوت کرو اس وقت بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، ورنہ تو آپ دیکھ لیں کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں لیکن وہ قرآن کے خلاف ہی لکھی ہیں اور غلط عقائد پروپیگیٹ کی ہیں، شیطان ان پہ چڑھا نا اس طرح کی تفسیر کروا کے۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 10ویں حدیث سنن نبی داؤد میں 7775 نمبر، جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، میں اللہ تعالی جو کہ سننے والا اور علم والا ہے اس کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود کے اگینسٹ، من نفخہ من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، اس شیطان کے وسوسوں سے، اس کے تکبر دلانے سے اور پھونکے مارنے سے، یہ 3 چیزوں سے۔ 11ویں حدیث صحیح مسلم میں 850 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب جو تعلیم فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے، اچھا باقی کلمات میں کہا کہ وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، لیکن ان کلمات پہ کہا کہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ تو اب چونکہ نماز کی طرف جانا تھا اور شیطان سب سے بڑی ہرڈل، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، نماز سے بڑی تو کوئی فلاح نہیں ہے، تو کہا گیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ایک ہے۔ میں نے اسماء اعظم والا جو لیکچر ہے مسئلہ 82 اس میں بتایا تھا، یہ اسم اعظم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ساتھ آپ یہ بھی پڑھتے تھے پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے رب میرے میری مغفرت فرما، اے رب میرے میری مغفرت فرما۔ تو اس میں بھی یہ وظیفہ ہے۔ 12ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اذان کی آواز سن کر، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنا کہ مقام روحہ ہے، یعنی مدینہ شریف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جتنا مقام روحہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہے کہ مقام روحہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے 36 میل تھا، یہ عربی میل ہے، ایک میل وہ ہیں جو اس وقت مائلز فٹ پاؤنڈ سسٹم میں ہے، یہ مائل کا لفظ بھی اسی میل سے ڈیڈکٹ کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی تو عربی سے انگلش میں الفاظ گئے، جیسے کینڈل لفظ ہے، کینڈل موم بتی کو عربی میں قندیل کہتے ہیں، تو اس سے یہ اس میں آ گیا۔ تو اب چونکہ ان کی ڈومیننسی ہے تو اب انگریزی کے الفاظ ہماری اردو میں آ چکے ہیں، گلاس، اب گلاس تو انگلش کا لفظ ہے، تو اس طریقے سے کتنے الفاظ آ چکے ہیں۔ بہرحال تو یہ عربی میل ہے، عربی میل جو ہے وہ فٹ پاؤنڈ سسٹم کا جو میل ہے وہ تو 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے، تو یہ عربی میل جو ہے یہ 1.8 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی 1800 میٹر، یہ اس سے بڑا ہوتا ہے عربی میل۔ تو یہ تقریباً 65 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی 36 میل کے اگر عربی کے حوالے سے جو 36 میل ہیں ان کے کلومیٹرز بنائے جائیں تو 65 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر۔ اور پھر اسی الفاظ ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کے کہ پھر جب اذان ہو جاتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اقامت بھی اذان کی فارم ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے پاس تمہارے اور پھر تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو۔ اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا مغالطہ ڈالتا ہے کہ تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروا دیتا ہے جو تم
بھول چکے ہوتے ہو، اور حتیٰ کہ پھر تمہیں رکعتیں تک بھلا دیتا ہے، تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون سی رکعت میں ہوں. یہاں تک بھی بعض لوگوں پر ولیعوذ باللہ تعالی شیطان کا وسوسہ عمل کرتا ہے. 13ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھ لیں میجارٹی حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نماز میں تمہیں مغالطے ڈالتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے نماز کی رکعتیں بھول جاتی ہیں. جب ایسا ہو تو 2 سجدے کر لو. اور مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1272 نمبر حدیث میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ جب تمہیں نماز کی رکعتوں میں شک پڑے تو یقین کی طرف جاؤ. اور امپلائڈ ہے یقین یہ ہے کہ کم کی طرف جاؤ. 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو یہ سمجھو میں نے 3 پڑھی، تو وہ تو یقین ہوگا نا کہ ہاں میں نے 3 پڑھی ہیں، کیونکہ اگلے الفاظ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لو. یعنی سلام جب پوری تشہد پڑھ لی تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا. 2 سجدے کر لو. اگر تم نے 5 رکعتیں پڑھی تو نماز جفت ہو جائے گی ان 2 سجدوں کی وجہ سے، اور اگر تم نے 4 ہی پڑھی ہوئی تھیں تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بنیں گے. تو یہ سجدہ صاحب بھی جو ہے یہ بھی ایک شیطانی وسوسوں کو کل کرنے کا ذریعہ ہے. تو سجدہ صاحب کے مینلی تو 2 طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے، کہ پوری تشہد پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیے جائیں اور پھر 2 طرف سلام پھیر دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد پڑھ کر 2 طرف سلام پھیرا جائے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیے جائیں، پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک تیسرا طریقہ بھی صحیح مسلم میں آیا ہے کہ 2 سجدے کرنے کے بعد 2 سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر پورا تشہد پڑھا اور پھر 2 طرف سلام پھیرا. یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے. تو یہ 3 طریقے تو سنت سے ثابت ہیں. اور چوتھا ایک اور طریقہ ہے جو تابعین سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی مخالفت نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اور وہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر 2 سجدے کیے جائیں اور پھر پوری تشہد پڑھ کر 2 طرف سلام پھیرا جائے، جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں. لیکن 2 نمبری وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات لے رہے ہوتے ہیں اسی حدیث میں یہ بات سنن المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابراہیم نخعی کا قول جو تابعی ہیں، کہ سجدہ سہو میں بھی 1 سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی 1 سلام ہے. اب آدھی حدیث پہ تو عمل کرتے ہیں، جنازے میں 2 سلام پھیرتے ہیں، جبکہ وہ 2 سلام والی جو روایت سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اسی کتاب میں سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں، باقی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے. یہی سنت ہے. تو وہ آدھی روایت تو لے لیتے ہیں سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام والی، تو پھر نماز میں بھی ایک طرف سلام. جب ہم نے یہاں جنازہ پڑھایا تو سیکھ پا ہو گئے، تو ان کو کہا بھائی حوالہ لینا ہے تو اپنے بابوں سے جا کے لو کہ سجدہ صاحب کا جو حوالہ ہے وہی ہمارا حوالہ ہے. اب یہ وہی بات ہے علماء یہود والی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. بھائی اسی ایک حدیث میں لکھا ہے سجدہ صاحب میں بھی 1 سلام اور جنازے میں بھی 1 سلام. تو سجدہ صاحب کا ایک ہی سلام ہوا، یعنی وہ جو ایک طرف سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے، وہ 2 سجدوں کے لیے 1 سلام پھیرا. اس کے بعد جو آخر میں 2 سجدے ہوتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چاروں طریقے میں نے سجدہ صاحب کے بتا دیے تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی نہ رہے. پہلے 3 طریقے تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اور چوتھا طریقہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کچھ تابعین سے ثابت ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے، یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. یہاں پر صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں، 244 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر زار و قطار چیخو پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرا مقام ٹھہرا دوزخ، اور ابن آدم کو حکم ہوا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور سجدہ کیا اور یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ روتا ہے. نماز پڑھنے والے سے شیطان بھی ڈرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کا بس نہیں نہ چل رہا تبھی تو رو رہا ہے، ورنہ تو انہوں گاٹے تو آگے پھاڑ لوے. یہ جو میں کہہ رہا تھا قرآن جو کہتا ہے کہ شیطان کا کوئی ٹینجیبل زور کوئی نہیں ہے، زور ہو تو پھر روئے، روتا تو وہی ہے جس کا زور نہیں چلتا.
اسی لیے تو بیویاں روتی ہیں، ان کا زور چلے تو 2 منٹ میں طلاق دے کے فارغ کریں یا مارنا شروع کر دیں خاوند کو. تو رونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں بیچارے جن کا زور نہیں چلتا. 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ بھی پڑھ لے صبح کے وقت تو شام تک شیطان کے مقابلے میں اللہ کے قلعے میں آ جائے گا. وہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے، اور اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے گا، 10 اس کے گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا. یار اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا وعدہ. اور اگر شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا. اور پڑھنا کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور صحیح مسلم میں ہے کہ 10 دفعہ جو پڑھتا ہے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں صحیح مسلم کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6844. تو مسلم میں 10 دفعہ کا بھی ذکر ہے. بہرحال ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فضیلت. اب اس کے ساتھ مزے کی بات جو سنن نبی داؤد میں لکھی ہوئی ہے وجد امیز. وہ تابعی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے تو میرا دل بڑا کھٹکا کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ اور اتنی بڑی فضیلت. تو کہتے ہیں ایک رات میں اسی غم میں سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. امام ابو داؤد قربان جاؤں انہوں نے حدیث کے ساتھ اس تابعی کا خواب لکھ دیا. یہ میں نے وہ جو خوابوں پہ لیکچر دیا اس میں بھی یہ خواب بتایا ہے، مسئلہ نمبر 6B میں، جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں قیامت تک کے لیے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں ہے جس طرح آج کل مولوی دیکھتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے خواب بیان کر رہے ہیں، وہ نہیں. جو واقعی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا. تو وہ تابعی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو دیکھیں ہم نے زیارت کی ہوتی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اے ہو جائے میری نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں بھی ایک ہی بات یاد آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو عیاش سے یہ بات سنی ہے آپ کے صحابی سے کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کے قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اور اسے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا ثواب. آپ کو پتا ہے نا جب روزہ توڑ دیا جائے تو یا تو ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں 60 مسکینوں کو کھانا یا ایک غلام آزاد کرنا، تو اس کا ثواب آپ دیکھیں کس کے برابر ہے، 60 روزوں کے برابر. تو اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عیاش نے سچ کہا، یہ میری ہی حدیث ہے، میں نے ہی کہا ہے کہ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ فضیلت دے گا. تھرڈ لاسٹ حدیث 15ویں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311. یہ مشہور حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسانی شکل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑانے کے لیے اینڈ پہ ان کو ایک وظیفہ تعلیم کیا کہ یہ پڑھ لو تم تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ایک فرشتہ تم پر مامور کر دے گا پوری رات، بسترے پر جانے سے پہلے یہ پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان کے خلاف. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری یہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دے گا. لیکن پکارنا اللہ کو ہے، فرشتے کو نہیں کہنا فرشتوں یہ کرم فرما دو کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، فرشتوں یہ کر دو پیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے. فرشتے کو نہیں پکارنا، پکارنا اللہ کو ہے. تو اللہ جو ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا انشاءاللہ. بلکہ سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9928 نمبر حدیث ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جو نماز پڑھے گا نا کو فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے اس لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، نماز پڑھے بغیر تو جنت کو نہیں لبنی، سیدھی جی گل ہے. نماز تو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر. سیکنڈ لاسٹ 16ویں حدیث سنن نبی داؤد میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 1891 نمبر
معوذتین سے متعلق، معوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے مثل میں نے کوئی فضیلت والی چیز آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ صحیح مسلم 1891 نمبر، اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے 1462 نمبر، کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں نے ان صورتوں کو بڑا ہلکا جانا، تو میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تلاوت کی، اور سلام پھیر کر مجھے بلا کر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں، یعنی میں نے انہیں نماز میں تلاوت کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، معوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ دینے والی دو صورتیں۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا کنکلوژن ہی انہی صورتوں کے اوپر ہے، آخری دو صورتیں 113 اور 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے تخلیق کی، کوئی بھی شریر چیز ہے اس کے اگینسٹ میں اس آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب اندھیری رات کا اندھیرا چھا جائے، اور وہ پرٹیکولر وقت ہوتا ہے شیاطین کے نکلنے کا، اس وقت کی برائی سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان فاسد جادوگرنیوں کے شر سے بھی کہ جو پھونکے مارتی ہیں پڑھ پڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور یہی دو صورتیں 11 آیات کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو انہوں نے جا کر وہ ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک گرہ جا کر کھولی، بخاری اور مسلم میں ذکر آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اثر زائل ہوا، لیکن یہ تعلیماً تھا، اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو ہوا نہ کسی صحابی پر، جب علاج نازل ہو گیا پھر نہیں ہوا، ایک تعلیم فرمانے کا ذریعہ بنا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حاسد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اب کسی کے حسد کرنے سے آپ کو نقصان فزیکلی تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ ڈر ہے کہ وہ حسد میں کوئی فزیکلی ایکٹ نہ کر بیٹھے، یعنی جالس ہو کے قتل کر دے یا کوئی اور نقصان، تو یہ اس برائی سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، یہ جو پہلی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ جو باہر سے چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں نا ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے، اور جو یہ آخری صورت ہے یہ اندر سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں، جو داخلی چیزیں ہیں انٹیریئر، وہ ایکسٹرنل یہ انٹرنل، ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ۔ دیکھ لیں اسلام پورے کا پورا سینٹرڈ ہے کہ آپ کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہے، ادروائز تو ایک فرسودہ خیال ہے۔ وہ واقعی رچرڈ ڈانکن کی آدھی بات صحیح ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں کی اکثریت بھی اس وقت ڈیلوژن کا شکار ہوئی ہوئی ہے، وہ جو ایک کنوکشن والا ایمان ہے وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ دا گاڈ ڈیلوژن ہو چکا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ الا ماشاء اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ عرض کیجئے اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو اگر تعلیم کیا جا رہا ہے تو ہم تو پھر ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ آخری حدیث میں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے صبح و شام بھی، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، اندازہ کریں۔ قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کیجئے اے میرے رب، اے انسانوں کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس جو کہ ساری انسانیت کا مالک ہے، الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس اس خناس شیطان کے وسوسوں کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس اور وہ شیطان جو کہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، انسان میں بھی اس کے چیلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لیڈنگ چیلا جو ہے شیطان کا وہ رچرڈ ڈانکنز ہے، جس نے وہ کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈیلوژن،
وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں رچرڈ ڈاؤکنز کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا. تو یہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی جو ہیں وہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان کی نمائندہ مثالیں ہیں علماء. ظاہر ہے جب علماء غلط عقیدے بتائیں گے, کتاب و سنت کے خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو دشمنی کر رہے ہیں نا. اور میں اس میں بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں, پنجابی میں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی میری. پنجابی سے ایک محاورہ بولا جاتا ہے, کتی چورا نہ رلی ہے. کتے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا, یہی کام ہوتا ہے نا. اور جب علماء اور کتے, میں نے بتایا علماء کے لیے کتے کا لفظ بھی سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے, بلم بن باورا کے بارے میں, کہ اللہ نے کہا ہے اس عالم کی مثال کتے کی سی مثال ہے جو دنیا کا کتا بن چکا ہے. تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے, لیکن انہوں نے الٹا دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. الا ماشاء اللہ. 17ویں حدیث, آخری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے معوذات پڑھا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر یوں اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا دم بھی فرمایا کرتے تھے. یہ ہے سنت دم. آخری 3 صورتیں, وہ تھا معوذتین 2, اور یہ ہے معوذات 3. تو 2 تو وہی ہیں اور ایک تیسری ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توحید کا آپ سمجھ لیں ٹچ سٹون, اللہ پر یقین کا ٹچ سٹون, سورہ اخلاص. سورہ اخلاص, سورۃ الفلق اور سورہ الناس, یہ 3 ہیں معوذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے. اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صبح کے وقت 3 دفعہ معوذات پڑھ لیا کرو اور شام کو 3 دفعہ معوذات پڑھ لیا کرو. یعنی آخری 3 صورتیں صبح اور شام, اور ہم نے وہ بلو کارڈ میں بھی یہ ڈالی ہوئی ہیں. جب یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالی کے حضور تمہارے لیے یہ 3 صورتیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. یعنی شیاطین کے اگینسٹ, جنات کے اگینسٹ, جادو کے اگینسٹ, ٹونے کے اگینسٹ, ہر چیز کے اگینسٹ. ظاہر ہے یہ ان کا نام ہی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے, معوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ ترجمہ بنتا ہے. کس کی پناہ؟ اللہ کی, اللہ سے مانگی ہوئی ہے. اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1523 اور جامعہ ترمذی میں 2903 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ معوذات کی تلاوت کی جائے. یہ ہمارے وہ گرین کارڈ میں موجود ہے. فرض نماز کے بعد کے اذکار, ہر نماز کے بعد بھی, صبح شام بھی 3 دفعہ اور ہر نماز کے بعد بھی. تو لہٰذا یہ اپنی روٹین بنائیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اس کے بعد آیت الکرسی, اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کریں تاکہ قرآنی وظیفے اکٹھے ہو جائیں. آیت الکرسی, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تاکہ یہ کبھی نہ چھوٹیں. ویسے یہ جتنے سنت اذکار ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سارے ہی پڑھنے ہیں, لیکن کچھ وظیفے ایسے ہیں جو پرٹیکولر ضرور پڑھا کریں, ان میں یہ وظیفے ہیں. سارے پڑھیں تو بہت اچھا ہے, لیکن چند ایک وظیفے جو ہیں وہ تو پرٹیکولر آیت الکرسی اور معوذات, ان کو اپنی زندگی میں ہم لازم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی. باقی جو ماڈرن ایج کے وسوسے ہیں انشاءاللہ ان کو سیٹل کریں گے. اور اگر آج میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.